کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، خود گناہ کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ ناظرین گرامی، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس میں شیطان ملوث ہے۔ اس کے باوجود جو ہے ہم اس گناہ کو کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم شیطان پر تمام ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے شیطانی فرقہ تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ گناہ کر لیا۔ حالانکہ اس میں ضرور شیطان شامل ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں معلوم ہے اس کے بعد ہم اس عمل کو کرتے ہیں، اس کی تمام ذمہ داریاں شیطان پر ڈال دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ دیکھیے، جب ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو۔ جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب پاکستان کے ہیں، ان کے بیٹے کا ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا تھا، اور اس انتقال پر بھی کافی جو ہے سوال اٹھے تھے جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں، کیونکہ ان کا کہنا کچھ ہے اور عمل کچھ ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کے ایک مولوی ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر مولوی ہیں جن کے نظریے سے قبروں پر جانا ناجائز و حرام ہے، اور پکی قبر بنوانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں بھی جائز نہیں ہے، پکی قبر نہیں بنوانا چاہیے، اور ان کے یہاں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو ہے ان کے نزدیک قبروں پر جانا، فاتحہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، اور بدعت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب ہر بدعت گمراہی ہے تو اب ان کو کیا کہا جائے؟ انہی کے قول کے مطابق یہ خود گمراہ ہے، یہ میرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور قبروں پر جانا بدعت ہے، تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ گمراہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے تعلق سے ہم نے کافی ویڈیوز بھی بنائی، اور طارق مسعود صاحب ان کے جماعت کے ایک عالم ہیں، ان کا مرتبہ بھی ان کی جماعت میں کافی بڑا مانا جاتا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ اور دیگر لوگ تھے جو اس وقت قبر کے تعلق سے جب ویڈیوز بنی تھیں، انہوں نے پھول وغیرہ ڈالے۔ اس وقت ایک AM قاسمی نام سے چینل چلا رہے ہیں، وہ کوئی مفتی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوئی دھوکے سے آیا اور پھول ڈال کر چلا گیا، اور جو ہے ایسے بھیڑ میں کسے روکتے۔ جبکہ وہاں دیکھا گیا کہ طارق جمیل صاحب جب قبر کھدوا رہے تھے، 2 پھولوں کی تھیلیاں ان کے برابر میں رکھی ہوئی تھیں۔ جب ان کے پاس رکھی ہوئی تھی تو ان کو کیا کرتے اس پھولوں کا؟ کیا خوشبو کے لیے رکھی تھی کہ جب تک قبر کھد رہی ہے اس کی پھولوں کی خوشبو مجھے آتی رہے، اس لیے رکھی گئی تھی، یا قبر پر ڈالنے کے لیے رکھی گئی تھی؟ تو یہ تمام جھوٹ جو یہ قوم کو سناتے ہیں، ایک طرفہ جھوٹ، اور قوم اس پر جو ہے عمل بھی کرتی ہے، یہ ہماری قوم کی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو بہتر سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس چیز کے اندر مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد بھی مجھے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اس میں آپ خود اندازہ لگائیے، اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی عقل سلیم عطا کی ہے۔ اب آپ کو جب عقل سلیم عطا کی ہے تو آپ اس کا ذرا سا بھی استعمال نہیں کریں گے؟ ایک جگہ یہ خود کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا بدعت ہے، قبروں پر جانا ناجائز و حرام ہے، اس کے بعد قبر پر جاتے ہیں، پھر قبر کا ادب دیکھیں کتنا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، اس کے بعد جو ہے قبروں کے پاس ایسے ہی جوتیاں لے کر بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ کرسی پر بیٹھے ہیں، اور جوتیاں لے کر تمام لوگ قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ اتنا سا قبر کا لحاظ نہیں ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہتر سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور تبلیغی جماعت کے تمام مولویوں کی حرکتوں سے اور ان کے گمراہیت بھرے جملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔